عدالتی اصلاحات کا مقصد فوری انصاف کی فراہمی ہے، مقدمات کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے سائلین نظام انصاف کے بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آنا مثبت عوامی تاثر کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے چیف جسٹس کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے ڈیجیٹلائزیشن، احتساب اور شفافیت کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں ای فائلنگ نظام، آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ نے سسٹم کو مزید شفافیت بنانے کے لیے دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں عید کے بعد تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے کیس سنا۔ وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا لیڈ کونسل ابھی سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم موجودگی پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت بغیر کارروائی 18 اپریل تک ملتوی۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 2.8% کے برابر۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $691 ملین رہا۔ حکومتی اخراجات میں 23.9% کا بڑا اضافہ۔ وزارت خزانہ نے مارچ کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ صنعتی پیداوار میں 1.2% کمی ریکارڈ۔ ٹیکسٹائل، ملبوسات، گاڑیوں، سیمنٹ، پیٹرولیم مصنوعات، ادویات، مشروبات کی پیداوار بڑھ گئی۔ وفاقی حکومت کی نیٹ ٹیکس آمدن میں 45.3% کا اضافہ۔ ٹیکس وصولی میں 25.9% اضافہ۔ ایف پی آر نے 7,344 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ قرض پر سود کی ادائیگی میں 20% کا اضافہ ریکارڈ۔ گندم کی پیداوار 27.9 ملین ٹن رہنے کا امکان۔ پاکستان کی صرف 21% آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں۔ خواتین کی اکثریت کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی شمولیت میں پیش رفت پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ بالغ افراد کے لیے کمرشل بینکوں کی 10.8 برانچز ہیں۔ موبائل بینکنگ سے آبادی کی اکثریت کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ حکومت کو ٹیکس اور پینشن کی ڈیجیٹل فراہمی ادائیگی متعارف کرانی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور سروسز چیفز کا اظہار افسوس۔ گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت سیاسی قیادت کا گہرے رنج و غم کا اظہار۔ سنو انتظامیہ اور بلو ورلڈ گروپ کا بھی سپہ سالار سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 7 روز باقی۔ حکومت کا 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہ کرنے کی یقین دہانی۔ واپس آنے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب میں گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے تحت کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بٹن دبا کر ڈیجیٹل قراردادی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کا نکلا۔ اسکیم کے تحت 57,733 کاشتکاروں نے ٹریکٹر کے لیے اپلائی کیا۔ 21,496 کاشتکار قراردادی کے لیے اہل قرار پائے۔ 1,000 کاشتکاروں کو 55 ہارس پاور کے ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر ٹریکٹر کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ کراچی ملیر ہالٹ حادثے میں جاں بحق میاں بیوی اور بچے کی نماز جنازہ ادا۔ عزیز و اقارب، سیاسی، سماجی رہنماؤں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور رحیم بخش تیز رفتاری کی وجہ سے واٹر ٹینکر کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ حادثے میں ہائیس اور 2 موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈرائیور کا بریک فیل ہونے کا دعویٰ مکینیکل معائنے میں غلط ثابت۔ جماعت اسلامی کا آج چائے حادثہ پر احتجاج کا اعلان۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کی دوسری میٹنگ 26 مارچ کو کراچی میں طلب۔ آئی جی سندھ، ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اے این ایف اور ایکسائز حکام پیش ہوں گے۔ کمیٹی کے کنوینر عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت اجلاس میں کیس کی تازہ ترین پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کو اے وی سی سی کے 3 مقدمات میں جیل بھجوا دیا۔ تفتیشی افسر کو تینوں مقدمات کا چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ خیبر باڑہ بازار میں 5 ڈاکو دن دہاڑے نجی بینک سے 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تحقیقات شروع کر دی۔ پشاور میں بینک کی کیش وین ڈکیتی میں ملوث ڈرائیور نکلا۔ 4 ملزم گرفتار۔ 3 کروڑ 49 لاکھ 34 ہزار روپے کی لوٹی رقم برآمد۔ ایس ایس پی آپریشنز مسعود بنگش نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کیش وین کے ڈرائیور نے خود ہی دروازہ کھولا، گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا۔ ایس او پیز کے معاملے میں کوتاہی کی گئی۔ ایک روز کی غیر معمولی مندی کے بعد سٹاک مارکیٹ میں 193 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,16,633 پر بند۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید 5 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 42 پیسے میں فروخت ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت 800 روپے گر گئی۔ 1 تولہ سونا 3,17,800 روپے کا ہو گیا۔ ملک میں معمول سے 62% کم بارشوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات نے خشک سالی کا الرٹ جاری کر دیا۔ 1 ستمبر 2024 سے 21 مارچ 2025 تک 40% کم بارشیں ہوئیں۔ سندھ میں 62%، بلوچستان میں 52% کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں 38%، خیبر پختونخوا میں 35% اور آزاد کشمیر میں معمول سے 29% کم بارشیں ہوئیں۔ واٹر ایڈ کی رپورٹ کے مطابق کراچی، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات منڈلانے لگے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گہرے بادلوں کا راہ۔ چترال میں وقفے سے بارش، لواری ٹنل پر سفید گالوں کی برسات۔ گلگت کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔ ناران میں جھیل سیف الملوک روڈ پر گلیشیئر گرنے سے ٹربائن تباہ۔ 5 گھروں اور 3 ہوٹلز کو نقصان پہنچا۔ رواں سال حج آپریشن کا آغاز 1 مئی سے ہوگا۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق حج پروازوں کا شیڈول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کا امکان۔ رواں سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرکاری اسکیم کے تحت 89,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج آپریشن 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ آخری پرواز 30 مئی کو روانہ ہوگی۔